باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جو مذہب ہے یہ امن کا مذہب ہے، پیار محبت کا مذہب ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں اخلاق کی بنیاد ہے۔ اخلاق کے ساتھ ہی ہر کسی کے پیش آؤ۔ لڑائی جھگڑے سے یہ اسلام جو ہے یہ منع کرتا ہے۔ اسلام مذہب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو پسندیدہ اقرار دیا، اور تمام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسندیدہ اقرار دیا، اور اس پر عمل خود بھی کیا، اور مخلوق خدا کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ جہاں تک یہ ہے کہ جو علم والے ہیں، اسلام میں جو علم والے لوگ ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اچھی طرح پڑھے ہوتے ہیں، اور ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کے آگے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کھول کھول کر بیان کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر صحابہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کھول کھول کر بیان فرماتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد پھر تبعین اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کھول کھول کر لوگوں کے آگے بیان فرماتے رہے۔ تو ان کے جانے کے بعد پھر جو امت میں بڑے علماء تھے، یہ ان کی ذمہ داری، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ترکیب بتاؤ، اور خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اسلام میں لڑائی جھگڑے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس میں صرف پیار محبت، بھائی چارہ، اخلاق، سچائی، ایمانداری، امانت داری، یقین دہانی اور پرسکون ماحول مخلوق خدا میں پرووائڈ کرنا، اسلام کی اصل میں یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتانا، خود بھی عمل کرنا، اور مخلوق خدا کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانا، یہ ہے اصل میں اسلام۔ اسلام جو مذہب ہے اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو مارنا، مخلوق خدا پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، چوری کرنا، بدفعلی کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، پاؤڈر یعنی کہ بدی کا کوئی کام کرنا، اسلام نے اس کو قطعاً اجازت نہیں دی، منع فرمایا۔ جو اسلام مذہب ہے اس میں صرف نیکی ہے، بدی اس میں آ ہی نہیں سکتی، بدی اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی ہم جب خامیاں بیان کرتے ہیں تو اسی وجہ سے خامیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ جو مذہب ہیں وہ انہوں نے خود بنائے ہیں۔ جو غیر مذہب لوگ ہیں یہ انہوں نے خود یہ تیار کیے ہیں، بنائے ہیں، اس کی قطعاً اسلام نے اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے ہم ان کو غیر مذہب اقرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اس قسم کے مذہب کھڑے کرنے کی اجازت نہیں فرمائی تھی۔ صرف اسلام ہی مذہب اللہ رب العزت نے نبیوں کو دیا تھا، اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب اللہ رب العزت نے متعارف نہیں کرایا، یہ خود انہوں نے یہ مذہب
بنا لیے، تیار کر لیے، گھڑ لیے۔ اس کو کہتے ہیں گمراہی۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی مذہب، کوئی بھی چیز یاد کرنا، اسی کو کہتے ہیں گمراہی۔ اسلام مذہب میں گمراہی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اسلام سے ادارے سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو، مسلموں کو یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے حکم اور میرے نبی کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہی سیدھے راستے پر ہے۔ جو ان کے برخلاف گزارتا ہے یا کچھ اور بدعت کھڑی کر لیتا ہے یا کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے یا کسی اور اسی قسم کی چیز کوئی بھی کھڑی کر لیتا ہے، اس کو اصل میں کہتے ہیں گمراہی۔ اسلام جو یہ ایک سیدھا سمپل مذہب ہے، اس میں کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے راستے نہیں ہیں، یہ بالکل سیدھا مذہب ہے، یہ تمام نبیوں کا مذہب ہے اسلام۔ جو بھی اس مذہب کے اندر زندگی گزارے گا یقیناً وہی جنت میں جائے گا۔ جو دائیں بائیں آگے پیچھے سجا کھبا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ ادھر آ جائیں تو آپ بخشے جائیں گے، آپ ادھر آ جائیں تو آپ بخشے جائیں گے، یقیناً وہ گمراہی بتا رہا ہے آپ کو گمراہی بتا رہا ہے، گمراہی میں ڈال رہا ہے۔ جو یہ کہے آؤ میرے دوستو عزیزو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مانو، جو اللہ نے حکم نازل فرمائے ان کو سر خم تسلیم کرو، یقیناً وہ شخص تم کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اور جو آپ کو یہ کہے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کسی بدعت میں مبتلا کر رہا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتا اور گمراہی تم کو بتا رہا ہے، یقیناً وہ شخص تمہیں دوزخ کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ شخص یقیناً تمہیں دوزخ کی دعوت دے رہا ہے۔ جو شخص آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یقیناً وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، ہنسی مذاق کرے گا، سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، نبیوں کو تسلیم نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو وہ دوزخ میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسلام جو مذہب ہے یہ تشدد والا مذہب نہیں ہے، یہ دفاع والا مذہب ہے۔ یہ دفاع کرتا ہے، ہر کسی کا دفاع کرتا ہے۔ جو اس کی دفاع میں آ جاتا ہے وہ حفاظت میں آ جاتا ہے، دنیا میں بھی حفاظت میں آ جاتا ہے، آخرت میں بھی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دونوں جہانوں میں کامیابی ہے جو مذہب اسلام میں آ جاتا ہے، مذہب اسلام اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی بھی نہ مانوں، اس کے رسول کی بھی نہیں مانوں، نہ ماننے کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیے ان پر عمل نہ کرنا، یہی برخلافی کا اصل مقصد ہے۔
اپنی منمانی کرنی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا، یہی دوزخ والا راستہ ہے۔ جتنے بھی اسلام میں نبی پیغمبر رسولوں کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے عالم اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ عاجزی، اسلام غصے کو نہیں مانتا، اسلام تشدد کو نہیں مانتا، اسلام چوری کو نہیں مانتا، اسلام بدفعلی کو نہیں مانتا، اسلام شراب پینے کو نہیں مانتا، اسلام نماز چھوڑنے کو نہیں مانتا، اسلام روزے نہ رکھنے کو نہیں مانتا، اسلام زکوٰۃ نہ دینے کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے یہ سب کام کر، اللہ اور اللہ کے رسول نے تجھے حکم دیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے تجھے حکم دیا ہے، جو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیے ہیں ان کو سر خم تسلیم کر۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اگر کوئی لام کاف مارے، سجے کھبے مخلوق کو دائیں بائیں آگے پیچھے گمراہی کے اڈوں میں لے جائے، تو وہ یقیناً دوزخ کی طرف مخلوق خدا کو لے کے جا رہا ہے۔ جنت کی طرف لے جانے کا سیدھا ہی راستہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، وہی سیدھا راستہ جنت کا ہے۔ باقی جتنے بھی راستے ہیں یہ ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں۔ راستہ وہی ٹھیک ہے، وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ باقی سب راستے دوزخ والے ہیں، باقی سب راستے دوزخ والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہم نے خود بنائے ہیں، یہ ہم نے خود کاڑے ہیں اپنے کھانے اور پینے کے لیے۔ ان راستوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی اسلام کے خلاف راستہ ہے کوئی نکالتا ہے، یقیناً وہ گمراہ ہے اور کفر کرتا ہے۔ اسلام سیدھا راستہ ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں چل سکتا۔ مخلوق خدا پر ظلم انسان نہیں کر سکتا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اصل میں وہی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی کہ کفر کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اس کو یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسلام کے ادارے کے اندر رہ کے زندگی گزارو۔ جو اسلام کے ادارے کے اندر رہ کے زندگی گزارتا ہے وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ جو اسلام کے ادارے کے باہر زندگی گزارتا ہے یقیناً وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ اسلام میں ٹیڑھا پن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام سیدھا مذہب ہے اور انسان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اسلام حکم دیتا ہے، بدی سے اسلام منع کرتا ہے۔ جو اسلام کے ادارے کے اندر ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ بدی کیسے کر سکتا ہے؟ بدی وہی شخص کرتا ہے جو اس ادارے سے باہر ہوتا ہے۔ نیکی انسان اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور بدی جو ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ نے کبھی بدی کا حکم نہیں دیا، نہ اس نے رسول نے دیا، انسان خود کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے صرف نیکی کرو، مخلوق خدا پر احسان کرو، مائی باپ کے ساتھ سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو،
لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرو 5 وقت کی، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ 5 جو رکن ہیں اسلام کے، ان پر پوری طرح عمل کرو، پوری طرح عمل کرو، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ یہی وہ حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ بھائی جان، جذبات میں سے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کر جنت میں عقل مند اور سیاںا شخص وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔